الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ مقامات، کچھ اوقات، یعنی کچھ خاص وقت ایسے ہیں کہ بندہ اگر ان اوقات میں ان شرائط کے ساتھ جو اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ان اوقات میں چند کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، آج کچھ اور اوقات کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ خاص اوقات جن میں اللہ رب العزت بہت جلد دعا قبول فرما لیتا ہے، ایک خاص وقت وہ ہے جب مؤذن اذان دے کر فارغ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جو کلمہ وہ اپنی زبان سے کہے تم بھی وہی کہتے رہو۔ وہ کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور پھر باقی جو کہتا ہے وہی تم بھی کہتے رہو۔ پھر اذان ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، ثم سألوا لی الوسیلہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان غلط فہمی میں آج کل ہمارے ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ وہ نہیں ہے، یہ وسیلہ ایک خاص مقام ہے، درجے اور مرتبے، ایسا درجہ، ایسا مرتبہ جو اللہ رب العزت خاص اپنے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور کسی کو نہیں۔ یعنی وہ مقام ایسا ہے کہ ایک ہی انسان کو ملے گا اور وہ ہوں گے آخری رسول۔ تو فرمایا میرے لیے وہ مانگو، تو دعا بتلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، کیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اسی کے ساتھ ایک دعا بعض اور روایتوں میں آئی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ پھر اس کے بعد آپ جو چاہو مانگو، صحت، تندرستی، عظمت، فراخی، روزی، روٹی، رشتہ، دشمن سے نجات، اپنے کسی کام میں کامیابی، ذرا جو چیز بھی آپ چاہو مانگ سکتے ہو۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعا بہت جلد قبول فرما لے گا۔ ایک اور وقت ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص وقت اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جمعے کے دن کا ذکر کیا گیا، جب بندہ اس میں دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، ایک ہی ساتھ۔ اگر بندہ وہ ساعت پالے اور اس میں دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جمعے کے دن کی ساتھ، لیکن اس میں اختلاف بہت ہے علماء کے درمیان، بہت سے اقوال ہیں، بعض علماء نے 40 تک اقوال لکھے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان دو کی طرف ہے۔ ایک، جب امام ایک خطبہ دے کر
آرام کرنے کے لیے درمیان میں بیٹھتا ہے، تو جو یہ بیٹھتا ہے، یہ جو بیٹھنے کا جو وقت ہے اس کا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایک تو یہ قول، اور ایک یہ ہے عصر کے بعد کا جو وقت ہے جمعے کی نماز کا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں آپ جو دعا مانگو گے اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ تو دونوں میں آپ اپنی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگو، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح سے یہ موسم ہمارا چل رہا ہے، جب بارش ہوتی ہے، جب بارش نازل ہو تو آپ دعا مانگیے اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو اس کی رحمتوں کا عام نزول ہو رہا ہے۔ ایسے میں آپ مانگو گے دعا تو اللہ کی رحمت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گی۔ ایک اور وقت بتلایا گیا جب آپ کو نصیب ہو آب زمزم پینا، یا تو آپ عمرے پہ گئے ہوں اور چاہے زمزم کے پاس کھڑے ہو کر آپ زمزم پی رہے ہو، یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ زمزم پی رہے ہو، تو زمزم پینے سے پہلے آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے تعلق سے یہ دو باتیں فرمائی ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، جس بیماری سے شفا کے لیے نیت کر کے آپ زمزم پیئیں گے، اللہ رب العزت اس بیماری سے آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگیں گے آپ، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن معمولی دعا مت مانگیے، معمولی دعا مت، بڑی دعا مانگیے، کوئی بڑی دعا۔ بڑے بڑے علماء کرام کی دعائیں ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ حج پہ گئے تو زمزم پیتے وقت انہوں نے کون سی دعا مانگی، اور اکثر علماء کرام کی ان دعاؤں کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں فقہ میں، فتاویٰ میں، تفسیر میں، تاریخ میں، سب سے عظیم کتاب بخاری شریف کی شرح انہوں نے ہی لکھی فتح الباری کے نام سے۔ محدثین کرام، علماء کرام، فقہاء اعظام کہا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی شرح امت کے اوپر قرض ہے۔ اور جب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، تو علماء نے پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ جو قرض امت پر چلا آ رہا تھا، ابن حجر نے اس کو اتار دیا۔ تو انہوں نے وہ دعا مانگی تھی یہی کہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ کام لے لے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو ان اوقات میں سے مخصوص وقت ہے کہ آب زمزم پیتے ہوئے آپ دعا مانگیں، اللہ رب العزت قبول فرما لے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو، اور دوسرے بھائیوں کو بھی آپ بھیجیے، بتائیے، تاکہ وہ بھی اس کو دیکھیں، سنیں، عمل کریں، فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔